بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے امام کی جب ولادت ہوئی تو امام علی زندہ تھے۔ علی نے اپنے اس پوتے کا نام علی رکھا۔ علی کے سامنے علی آ گیا۔ اور بات بولوں، عام طور پہ کب رکھا جاتا؟ جب باپ مر جاتا تو باپ کا نام رکھتے، دادا کا نام رکھتے۔ مولا نے خود اپنے اس بیٹے کا نام علی رکھا، صرف اس لیے رکھا کہ یہ نام پہلے سے اللہ کے پاس محفوظ تھا، اس لیے کہ امام علی کا ہر عمل مشیت الہی سے خالی نہیں، تو یہ شروع سے محفوظ تھا، اس لیے امام علی نے ان کا نام علی رکھا۔ آپ کے بابا مولا حسین، آپ کی ماں کے بارے میں دو روایتیں، ایک ہی روایت ہے۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی شہر بانو تھا، جناب شہر بانو۔ آپ ایران کی شہزادی تھی، رائل فیملی سے آپ کا تعلق تھا۔ جب ایران فتح ہوا تو وہاں سے جو آئے لوگ گرفتار ہو کے، دوسرے کا زمانہ تھا، اس وقت جناب شہر بانو کا نکاح مولا علی علیہ السلام نے امام حسین سے کیا تھا۔ یہ اچھا، ہر امام کی جو ماں ہے، ایک بات اور کلیئر کر دو، ہر امام کی ماں پاک اور پاکیزہ خاتون تھی، یہ یاد رکھو۔ ایسی خاتون کے جو بچپنے سے اسلام کے فریم میں رہی، بس میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا، فریم میں رہی اور پاک اور پاکیزہ، اس لیے کہ امام کی ماں بننے والی ہے۔ جیسے بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں یہ ہے نا کہ خدیجہ جو ہے پہلے ڈیورسی تھی، پلیز بعد میں بات آئی تو بول رہا ہوں، صرف کلیئر کرنے ہسٹری آپ کو معلوم ہونا۔ جناب خدیجہ کے اوپر یہ ظلم ہے کہ یہ بولا جاتا کہ بی بی پہلے ڈیورسی تھی، اس کے بعد آپ کا نکاح اللہ کے رسول سے ہوا، لیکن یہ ہمارے علماء نہیں مانتے۔ ہمارے جتنے علماء ہیں، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں کہ بی بی خدیجہ کا نکاح پہلے کسی سے نہیں ہوا تھا، یہ پہلا نکاح تھا جو اللہ کے رسول سے ہوا۔ اس کے ریزننگ یہ دیے گئے، کئی ریزنز ہے۔ ایک ریزن ہمارے ایک عالم دین نے کہا اسی لیے کسی کا نکاح نہیں ہوا تھا خدیجہ کا کسی اور سے، اس لیے کہ خدیجہ فاطمہ کی ماں بننے والی تھی۔ مقام بی بی زہرا اتنا بڑا ہے کہ شہزادی کی ماں بننے والی تھی تو کسی کے ساتھ بی بی کا نکاح نہ ہو۔ اسی طرح جناب شہر بانو ایک پائس خاتون تھی، ایک مقدس خاتون تھی، ان کا نکاح مولا حسین سے امام علی نے کیا تھا۔ نکاح کے بعد چوتھے امام کی ولادت ہوتی 37 ہجری میں، ابھی امام علی زندہ ہے۔ مولا کی شہادت 40 ہجری میں، 38 ہجری یا 39 ہجری میں جناب شہر بانو کی وفات ہو گئی مدینہ منورہ میں۔ آپ کو جنت البقیع میں لے کے جا کے دفن کیا گیا۔ بی بی شہر بانو جنت البقیع میں دفن ہے، اور جب چوتھے امام صرف سال یا 1.5 سال کے تھے جبھی ان کی ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ اب ایک روایت میں شاید 2 یا 3 سال پہلے اسی محفل میں نے یہاں بولا ہے، وہ کلیئر کر رہا کہ جو تہران میں ایک پہاڑ کے اوپر یہ بتایا جاتا کہ یہ جناب شہر بانو مادر امام زین العابدین ہے، یہ غلط ہے۔ میں ذمہ دار ہوں، what I'm saying, I'm responsible what I'm saying۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ جا کے پہاڑ پہ زیارت مت کرو، I'm not telling you، ضرور جاؤ، کوئی امامزادی ہے آپ جاؤ زیارت کرو، لیکن یہ وہ بی بی نہیں ہے جو چوتھے امام کی ماں۔ لکھا ہوا کیا ہے کہ یہ مادر امام زین العابدین ہے، نہیں۔ ہمارے سارے بڑے علماء یہ کہتے ہیں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ، سارے بڑے علماء یہ کہتے کہ بی بی کی وفات مدینہ منورہ میں جب چوتھے امام سال یا 1.5 سال کے تھے جب انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کو اس لیے کہ وہاں ریزننگ یہ دیتے کہ بی بی آئی کیسے شہر بانو تہران میں اس پہاڑ کے اوپر، یہ ریزن دیتے کہ شام غریبہ میں بی بی ایک اونٹ پہ بیٹھ کے، وہاں لکھا ہوا ہے ایک کیمل پہ بیٹھ کے، خواب سب کو چھوڑ کے وہ آئیں اور کیمل یہاں آیا، بی بی وہیں پہ رہ گئیں تہران میں، اور وہیں پہ آپ کی وفات ہوگی۔ آپ خود سوچو، کامن سینس، کہ شہر بانو کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، ان کا مقام ہے، لیکن بی بی زینب بی بی ام کلثوم سے زیادہ نہیں۔ بی بی زینب بی بی ام کلثوم معصومہ ہے، بی بی زینب بی بی ام کلثوم علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں،
جو اسٹیٹس شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کا وہ کسی کا اسٹیٹس نہیں ہے 14 کے بعد. عورتوں میں بول رہا ان کا اتنا بڑا اسٹیٹس. کیا یہ پاسبل ہے کہ بی بی زینب اسیر ہو جائیں اور حسین کی ایک بیوی چھوڑ کے چلا جائے؟ پاسبل ہے؟ کوئی خاندان میں ایسا ہو سکتا؟ وہ بھی یہ خاندان اہل بیت ہے. یہ روایت آپ کو ہر جگہ ملے گی, وہاں تہران میں بھی ملے گی. میں یہ نہیں بول رہا کہ زیارت مت کرو, پلیز غور سے سنو, جاؤ زیارت کرو, دعا مانگو, تمہاری دعا قبول ہوگی, لیکن یہ وہ شہر بانو نہیں ہیں جو مادر امام زین العابدین ہے. بس صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. جناب شہربانوں کا انتخاب. آپ کے ساتھ 2 کنیزیں آئی تھیں جب آپ ایران سے آئی تھی, تو آپ رائل فیملی کی تھی, 2 کنیزوں کو لے کر آئی تھی. ایک کنیز آپ ہی کے ساتھ رہ گئی جس نے ظاہری طور پہ چوتھے امام کی پرورش کی. بی بی شہربانوں کے بعد اس کنیز نے امام کو پرورش کی ریس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ظاہری طور پہ میں بول رہا ہوں, ظاہری طور پہ کہ یہ میری شہزادی کا بیٹا ہے اور ماں نہیں ہے, تو میں پوری ایک ماں کی طرح اس کنیز نے چوتھے امام کو ریس کیا, اور چوتھے امام اپنی پوری زندگی اس کنیز کو ماں کی طرح احترام کرتے تھے, جیسے ایک ماں کا احترام کرتے تھے. تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایسا احترام کرتے تھے کہ یہ بیوی آتی تھی, کنیز ہے, ماں کی کنیز ہے, لیکن بچپنے سے پالا ہے ظاہری طور پہ. جب بھی یہ آتی تھی امام کھڑا ہو جاتا, پہلے ان کو بٹھاتا پھر خود بیٹھتا, جیسے ایک ماں کی ریسپیکٹ ہوتی. آج کل تو ماں کی ریسپیکٹ ہم کرتے ہیں, ماں ہی تو ہم پیروں پہ پیر ڈال کے بیٹھتے. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, ڈیزاسٹر ہے لائف کا تمہارا اف یو ڈونٹ ریسپیکٹ یور پیرنٹس. میری ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں بولتا. اگر تمہاری ماں تمہارا باپ آ جائے تو تم پر مسٹ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ. 10 دفعہ آئے تو تم 10 دفعہ کھڑے ہو. اس سے پہلے بیٹھنا نہیں جب تک تمہاری ماں یا باپ نہ بیٹھے. آج ہمارا زمانہ یہ کہ ہم پیروں پہ پیر ڈال کے صوفے پہ بیٹھے ہوئے, بوڑھی ماں بوڑھا باپ سامنے کھڑا ہوا ہے. یہ آج ہماری لائف ہے. اسی لیے تم یہ پرابلمس میں ہم ہیں کہ وی ڈونٹ ریسپیکٹ آور پیرنٹس. اور وہ شیعہ نہیں بن سکتا جو اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ نہ کرے. وہ امام کا عزادار نہیں بن سکتا جو امام اپنے والدین کی ریسپیکٹ نہ کرے. بہرحال میری ٹاپک نہیں ہے, میں چھوڑ رہا اس کو. تو امام کی ماں نہیں ہے, امام کو کسی کی ریسپیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں, صرف ماں باپ کے علاوہ. امام یہ حجت خدا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کنیز کی ایسی ریسپیکٹ کرتے تھے. روز مولا ایک کھانا کھاتے تھے چوتھے امام. چوتھے امام کی شہادت کے بعد مدینے کے خریے کے کچھ لوگ آئے, آ کے اسی کنیز سے پوچھا, یہ بتا امام کی زندگی کے بارے میں بتا. تو اس نے کہا تفصیل سے بتاؤں یا مختصر بتاؤں؟ ان لوگوں نے کہا نہیں مختصر بتا کہ امام کی لائف, ہاؤ ڈیڈ ہی اسپینڈ ہز لائف. سنیں گے کیا کہا کربلا کے بعد؟ اس کنیز نے کہا کہ ایک چیز سن لو, نہ میں نے دن میں چولہا سلگایا نہ رات میں بستر بچھایا. انہوں نے کہا کہ چولہا سلگانے سے اور بستر کے بچھانے سے امام کی زندگی کا پوری زندگی روزے رکھا. جہاں روزہ واجب نہیں ہے حرام ہے اس دن روزہ نہیں رکھا, پوری لائف روزہ رکھا, اور آدھی رات سے عبادتوں میں مصروف ہو جاتے تھے. میں نے بستر ہی نہیں بچھایا. یہ ایسا زندگی گزارنے والا چوتھا امام, ایسی عبادت کرنے والا. ایک کھانا کھاتے تھے, ایک میل لیتے تھے, تو ان کے رشتے اور فیملی والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. تو اس وقت ان کی فیملی میں سے ایک شخص نے کہا, ان کے نیویو نے, ان کے بیٹے نے, کہ بابا آپ وہ کنیز کے ساتھ بیٹھ کے کبھی نہیں کھاتے کھانا, اس نے آپ کو ماں کی طرح پالا ہے, آپ کبھی بھی نہیں بیٹھتے. دیکھو احتیاط, دیکھو امام ہم کو پیغام کیا دے رہا, کہ آپ کبھی اس کنیز کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا جو آپ کو ریس کیا ظاہری طور پر. امام نے کہا میں اس لیے نہیں کھاتا, میں احتیاط, امام کی احتیاط بتا رہا. میں آپ سے یہ نہیں بول رہا کہ آپ بھی ایسی کرو, لیکن احتیاط بیک آف یور مائنڈ تمہارے رہنا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. پلیز غور سے سنو. امام نے کہا کہ میں احتیاط کے طور پہ نہیں کھاتا, کہ اگر میری ماں کے سامنے میں بیٹھ کے کھاؤں, روٹیاں رکھی ہوئی ہیں, میں چاہتا کہ میں یہ روٹی لوں اور ماں بھی چاہتی وہ روٹی لے,
کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ہاتھ آگے بڑھ جائے، ماں ہاتھ بڑھا رہی ہے اس سے پہلے میرا ہاتھ چلا جائے تو میں اطاعت والدین میں پکڑا جاؤں۔ کیا سن رہے ہیں؟ ہمارا حشر کیا ہے؟ حشر کیا ہے؟ حشر کیا ہے؟ حشر کیا ہے؟ میں بامبے کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی بات کر رہا۔ آج والدین کے ساتھ کیا ہے؟ کیسی ریسپیکٹ ہے ماں باپ کے ساتھ؟ کیا ماں باپ کی عزت کر رہے ہیں؟ ہم ہمیشہ ماں باپ کو کچھ ہیلپ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کو فیور کیا۔ زندگی میں یاد رکھو، میں یوتھ میرے سامنے اس لیے بول رہا ہوں اور لائیو میری مجلس جاری، ماں باپ کے اوپر کبھی بھی کوئی اولاد فیور نہیں کر سکتی۔ جسم کی کھال سکن بھی اتار کے اپنے ماں باپ کو دے دو تو احسان نہیں اترتا کبھی۔ ہمیشہ ماں باپ کو اگر تم ہیلپ کر رہے، بامبے میں پیسے دے رہے، مثال کے طور پہ 5,000 روپیز یا 10,000 تم ایوری منتھ ماں باپ کو دیتے ہو، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می، مثال دے رہا 10,000 روپیز تم ہر مہینے دیتے ہو، نہیں دیتے لیکن بول رہا دیتے ہو، ویری گڈ، دیتے ہیں تو اگر دو گے تو مہینہ بھر تمہارا رزق چلے گا۔ جو ماں باپ کی ہیلپ کرتا، چوتھے امام کہتا ہے کہ اس کا رزق کا ضامن میں ہو جاتا، جو ماں باپ کا کفیل بن جاتا۔ یہ اللہ کے رسول کا جملہ ہے جو چوتھے امام کے ذریعے ہمارے پاس آیا۔ جو ماں باپ کا کفیل ہے، شہادت کے بارے میں اللہ کا رسول خطبہ ارشاد فرما رہا کہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ اگر تم شہید ہو جاؤ، تمہارے باڈی سے ایک ڈراپ آف بلڈ زمین پہ گرے اللہ کی راہ میں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے جا کے اس خون کو محفوظ کر لو، ہم نے اسی وقت اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کے لیے جنت تیار کر دی۔ اتنا ثواب ہے شہادت کے لیے۔ تو ایک جوان کھڑے ہو کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، اب جب بھی کوئی لشکر تیار ہو سب سے پہلے میرا نام لکھنا۔ اللہ کا رسول تو جانتا تھا، دوسری بستی میں رہتا تھا۔ سرکار ایسا پلٹے، چوتھے امام سے یہ روایت ہے، پلٹ کے کہا کہ تو اکیلا ہے یا تیری فیملی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو شادی بھی نہیں ہوئی میری، جوان ہے۔ اور کہا کہ تیرے ماں باپ ہیں؟ تو کہا ہاں ماں باپ ہیں۔ اب امام رسول کا جملہ سنا جو امام زین العابدین بول رہے، ماں باپ کا مقام بتانے کے لیے بول رہے۔ مولا بولتے ہیں کہ یہ بتا، میرے جد نے پوچھا کہ وہ اپنے کفیل ہیں یا تو ان کا کفیل ہے؟ کفیل سمجھتے ہو؟ تو ٹیک کیئر ان کا کرتا یا خود وہ اپنے آپ کا ٹیک کیئر کر لیتے ہیں، خود کماتے خود کھاتے، یا تو ان کو کھلاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میں ان کا کفیل ہوں، میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا، پیسے لاتا، گھر چلتا، میرے ماں باپ کی روٹی چلتی۔ اللہ کا رسول کیا بول رہا کہ شہید کا یہ سٹیٹس ہے۔ یہ آدمی کیا بول رہا جوان کہ میرا نام آپ لسٹ میں لکھو کہ سب سے پہلے میں جنگ کروں گا، مروں گا تو میں شہید کہلاؤں گا، میرے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ کا رسول کیا بول رہا؟ لشکر کو بنانا نہیں ہے، اللہ کا رسول کو پیغام دینا۔ چوتھے امام بول رہے کہ سر میرے جد نے پوچھا تو کفیل ہے؟ تو کہا میں کفیل ہوں میرے ماں باپ کا۔ اب جملہ سنو، ماں باپ کی مدد کرنے کا ثواب سنو۔ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ سن، 2 سال 2 ایئرس مذاق نہیں ہے، وہ گرمی 1400 سال پرانی بات کر رہے، 2 ایئرس اگر تو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور 2 سال کے بعد تو شہید ہو، جو اجر تجھے اللہ دے گا 2 سال جنگ کرنے کا، وہ ایک وقت ماں باپ کو روٹی کھلانے کا ہے۔ کیا سن رہے سمجھ میں آ گئی بات؟ ساری عبادتوں کا ڈیپینڈ ہے۔ چوتھا امام بولتا اگر ماں باپ راضی ہے، یہ غفلت میں مت رہو گے، میں نماز پڑھ کے بخشوا لوں گا، ایک سجدہ قبول لیں گا، منہ پہ پھینک دی جائے گی جو ماں باپ کی اطاعت کر کے جو ہے سجدے کرتا ہے۔ ماں باپ مر گئے، زندگی میں تو کچھ کیا ہی نہیں، اب تو کر لو، اب جا ماں کی لاحت پہ، اب جا باپ کی لاحت پہ، جن گو اینڈ سے سوری۔ یہ ہے ماں باپ۔ تو اس لوگوں نے کہا کہ مولا آپ نہیں کھاتے، تو کہا میں کیسے کہوں کہ میرا ہاتھ نہ بڑھ جائے۔ احتیاط دیکھیے آپ نے، پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، اف یو ریئلی وانٹ ٹو گرو ان یور لائف ان بامبے، کچھ بننا چاہتے ہو نا،
کچھ بننا چاہتے ہو، بیفور یو گو، یہ قبرستان میں جانے سے یا زینبیہ میں جانے سے پہلے، اپنی گریف میں جانے سے پہلے، یا ادھر جاؤ گے یا زینبیہ میں جاؤ گے، جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر کے جاؤ، ورنہ نیچے عذاب الہی رہے گا۔ معصوم اس کی سفارش کبھی نہیں کرتے کہ جو والدین کو ناراض کرتے۔ چوتھے امام ناراض ہے ان لوگوں سے جو ماں باپ کی اطاعت میں نہیں تھے، جو مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تو امام کی زندگی 12 سال تک مدینے میں رہے۔ میں کیا کروں، وقت نکل گیا، میرے امام کی زندگی تمہیں آئے نہیں ابھی۔ اس کے بعد مجھے تو 5 دن چاہیے خالی چوتھے امام کے اوپر، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایک امام کی زندگی کیا ہے۔ اس کے بعد امام اپنی زندگی گزارتا ہے مدینے میں، اور مدینے سے شروع سے بڑی عبادت گزار، ہر امام عبادت گزار۔ کربلا تک امام کی لائف الگ تھی، کربلا کے بعد امام کی لائف الگ ہو گئی۔ کربلا میں جب تھے، واپس جب آئے شام سے، تو ہی واز 22 ایئرس اولڈ، جب مولا کی ایج 22 ایئرس کی تھی۔ 22 ایئرس سے 34 ایئرس تک، آپ اس میں ایڈ کر لیں 34 ایئرس۔ کربلا کے بعد میرا مولا ضعیف ہو گیا تھا، اولڈ ہو گئے تھے، بوڑھے نظر آ رہے تھے۔ 24 سال میں ہی واز 24 ایئرس اولڈ جب واپس آئے تھے شام سے۔ آپ کے بال سفید ہو گئے تھے، آپ کی یہ کمر جھک گئی تھی، لیکن ایسا دیوار کی طرح کربلا کو بچا کے لے کر گئے۔ یزید کا زمانہ دیکھا، مروان کا زمانہ دیکھا، یہ سارے وہ ظالمین، عبد الملک ابن مروان، ولید کا زمانہ دیکھا، لیکن اس زمانے میں یہ حال ہو گیا تھا امام کا کہ ایسا اسلام کو پروپوگیٹ کیا، اتنا اسیر ہو کے آئے، اتنے بیمار ہو کے آئے، لیکن ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے مولا حسین کی ٹیچنگز کو پروپوگیٹ نہیں کیا۔ تو یہ فرق ہے حبیب میں اور خلیل۔ تو سورہ کوثر یہ ہے، یہ ایسا سورہ ہے، پلیز جملے غور سے، جس سورہ نے اللہ کے رسول کے دل کو سکون پہنچایا، کیا وہ سورہ آپ کے دل کو سکون نہیں پہنچا سکتا؟ کثرت سے تلاوت کرو، 3 آیتوں پہ 24 گھنٹے پڑھتے رہو۔ کسی کو اولاد نہیں، سورہ کوثر کو روز 92 ٹائمز پڑھنا کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 آیتوں پہ سورہ ختم ہو رہا، 92 ٹائمز کوئی لڑکی پڑھے 40 دن، اللہ اس کو اولاد دے دیتا۔ لیکن کنڈیشنز اپلائی، یہ نہیں کہ سورہ کوثر پڑھ کے اسی زبان سے لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کنڈیشنز آلویز اپلائی۔ واجب نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ وہ کنڈیشنز کے ساتھ اگر سورہ کوثر کی تلاوت کرے تو اللہ کثیر اولاد دیتا۔ میں ایسے لڑکیوں کو جانتا ہوں کہ جس کو ڈاکٹرز نے منع کر دیا تھا، لیکن اس لڑکی کا یقین، بلیف، فیتھ اتنا اسٹرانگ تھا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹرز نے منع کیا نا، ڈاکٹرز نے کہا نا کہ تم کو بچہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ چاہے۔ قرآن معجزہ ہے، میں قرآن پڑھو بول رہا ہوں آپ کو۔ سورہ کوثر پڑھ کے دیکھو، کیسا بھی کوئی بھی پرابلم ہو، سورہ کوثر اتنا، اور اولاد کے ساتھ رزق کے دروازے بھی سورہ کوثر سے کھلتے۔ سوچو اگر تم کو سکون نہ ہو، تمہارا سٹریس ہے، سٹریس مدر آف آل ڈیزیز کا نام ہے، ساری بیماریاں سٹریس سے آ رہی، ڈائبٹک سٹریس سے ہو رہا، ہائپر ٹینشن سٹریس سے ہوتا۔ آج کے دور میں بامبے ہو یا پوری دنیا، سب سے زیادہ جو بیماری ہے نا وہ سٹریس کی بیماری ہے۔ ہم رات میں سو نہیں سکتے جب تک ایک پل نہ کھا لیں۔ اگر سٹریس دیکھیے، وہ پل کھانا سب اپنی جگہ پہ، لیکن اگر تم سٹریس کو دور کرنا چاہتے، پیس چاہتے ہو، پیس سکون چاہتے ہو، تو سورہ کوثر کی تلاوت کرو، اس لیے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو رسول کے دل کو سکون پہنچایا، کہ جب دل کو ہرٹ ہوا اللہ نے سورہ بھیجا، اللہ کے رسول کو سکون مل گیا۔ اور اللہ ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کرتا، ہماری طرح نہیں ہے کہ میں انشاءاللہ بول دوں بامبے میں، مجھے کرنا ہی نہیں ہے۔ کیا بول رہا ہوں، کبھی نہیں کرو ایسا، اس وقت یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار، میری نیت یہ ہے
کہ مجھے کہیں وہ دعوت میں کوئی بلا رہا, مجھے جانا ہی نہیں ہے اس کے پاس, لیکن میں بولا ہاں انشاءاللہ. وہ سامنے والا بیچارہ سمجھ رہا شاید ٹرائی کرے گا آنے کے لیے, آپ کوئی آ کے آپ سے مدد مانگ رہا کہ یار کین یو ہیلپ می, انشاءاللہ میں ضرور کروں گا, اور میری نیت یہ ہے کہ مجھے کرنا ہی نہیں ہے, دین وائی آر یو سیئنگ, وائی آر یو سیئنگ دین؟ نیت ہی نہیں ہے تمہاری مدد کرنے کی تو تم سیدھا سیدھا بول دو. اس کو ایک امید میں کیوں نہ کرے, بھروسہ دلا کے کیوں نہ کرے؟ سامنے والا یہ سمجھ رہا کہ یہ میری مدد ضرور کرے گا, ٹھیک ہے کوشش تو کرے گا, یا کوشش ہی نہیں کرنا ہے, اس سے انشاءاللہ حرام ہے یاد رکھو.